السلام علیکم روحانی تعلیمات کے ساتھیوں، آج ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فجر میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ ان 10 دنوں میں عبادتوں کا احترام کرے گا، اللہ پاک اس کے لیے عافیتیں، برکتیں، رحمتیں اور مغفرت سے نوازیں گے، آنے والی تمام نسلوں کو اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے اور اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے۔ ہم لوگوں نے ذی الحجہ کو صرف حج اور قربانی کا مہینہ سمجھ رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی کہ اس ماہ کی برکت سے اور رحمتوں سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کو کامیاب بنائیں اور دنیا اور آخرت کی فلاح پائیں۔ چلیے آج چاند رات کے عمل سے شروع کرتے ہیں۔ چاند کی پہلی رات میں 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص یعنی قل واللہ کی سورت پڑھیں اور بعد سلام کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ یہ نماز اب مغرب کے بعد پڑھو تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہ پڑھ پاؤ تو عشاء کے بعد اور صبح سحر کے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کو اللہ 25 سال کی عبادت کا ثواب عطا کریں گے اور اس کی مغفرت کر کے مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا مقام بتائیں گے۔ یہ نماز آپ کو صرف چاند رات میں ہی پڑھنی ہے۔ پہلی رات سے 10ویں رات تک یعنی چاند رات کی رات سے 10ویں رات تک عشاء کی وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر 3 بار، سورہ اخلاص 3 بار اور بعد سلام 11 بار درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور رب العزت کے سامنے بہت گڑ گڑا کر عاجز ہو کر اپنے عافیتوں کے لیے، برکتوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا مانگیں۔ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے رزق، خوشحالی اور عافیتوں کی دعا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے والوں کو اللہ نبیوں، صالحین اور صدیقیوں کے درجے عطا کرے گا اور بے شمار ثواب سے اور نعمتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز اور پڑھے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں آمن الرسول اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں اور بعد سلام کے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ریت کے ذروں کے برابر بھی اگر گناہ ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیں گے۔ جو بندہ ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرتا ہے اسے رمضان کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے اور نفل نماز پڑھنے کا ثواب شب قدر کے عبادت کے برابر ملتا ہے۔ اللہ پاک وہ ذات اقدس ہے جس نے سارے کائنات کی تخلیق کی ہے۔ کائنات کے ہر ذرے سے لے کر سورج، چاند، تارے، کہکشاں اور 7 آسمان اور زمین کا وہ مالک ہے اور ایسی بے پناہ طاقت کا حامل ہے کہ جو صرف کن بول دیتا ہے تو بڑی بڑی چیزوں کی تخلیق ہو جاتی ہے، اور رحم دل بھی اتنا کہ تکلیف میں بندہ اگر اسے پکارے تو وہ فوراً مدد کے لیے دوڑاتا ہے۔ اس بے پناہ طاقت رکھنے والے رب نے اپنے حبیب کی امت کی بخشش کے لیے سورہ فجر میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قسم کھائی ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بھی اس کی بڑی مغفرت اور بخشش کر دیں گے اور اسے بڑے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ امت مسلمہ کی بخشش کے لیے اللہ پاک نے سال کے ابتدا میں محرم الحرام کے مہینے میں بخشش کے لیے سامان عطا فرمائے۔ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر امت کے لیے بخشش کا سامان فراہم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے موقع پر بندے کے گناہ کی بخشش کروا دی۔ پھر سفر کے مہینے کو مظفر بتا کر اللہ نے کچھ ایسے موقع بنائے کہ پھر بندے کی بخشش کروا دی۔ رجب المرجب کو اللہ پاک نے اپنے عبادت کا مہینہ قرار دیا تاکہ بندہ اللہ کی خوب عبادت کرے اور ثواب کمائے، اپنی بخشش کروائے، عافیت اور مغفرت پائے۔ اور شعبان کے مہینے کو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا کہ شعبان کے مہینے میں جو بھی کچھ عبادت ہو جائے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول ہو اور بندوں کی بخشش ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، مغفرت کے دروازے کھول دیے اور برکتوں کے خزانے کھول دیے اور شیطان کو قید کر کے بندوں سے عبادت کرنے میں آسانی پیدا کر دی۔ اور ماہ رمضان میں روزے، نماز، صدقہ، خیرات، قیام اللیل اور تلاوت قرآن کے ذریعے، شب قدر کے ذریعے
ان سب کو وسیلہ بنا کے اللہ نے بندے کی بخشش کروا دی ہے۔ ماہ شوال میں بھی اللہ نے کچھ ایسے مواقع بنا دیے کہ اللہ نے بخشش کا سامان بنا دیا، اور اب جب کہ ذی الحجہ سال کا آخری مہینہ ہے، بندے کی بخشش کروانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں سورہ فجر میں ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی قسم کھا لی ہے۔ اور ذی الحجہ کا مہینہ جو سال کا آخری مہینہ ہے، اپنے حبیب کی محبت میں اللہ نے قسم کھا کر اپنی محبت کی انتہا کر دی کہ اپنے حبیب کے امتی کو بخشوا کے چھوڑیں گے۔ انسان جس کی حیثیت اللہ کی کائنات میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اس کی بخشش کے لیے اور اس کی مغفرت کے لیے، اس کی دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ نے سورہ فجر میں قسم کھائی، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، ان 10 دن اور 10 راتوں میں اللہ اس کی بخشش کروا دیں گے اور عافیتیں، برکتیں، نعمتیں، خوشحالی سے اسے سرفراز کریں گے۔ ان 10 دن اور 10 راتوں میں بندہ جو بھی عبادت کرے گا، چھوٹی سے چھوٹی عبادت کا اللہ پاک بھرپور اجر عطا کریں گے۔ 4 رکعت نفل نماز جو چاند رات میں 1 دفعہ پڑھنی ہے، کل واللہ 25 دفعہ سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے اجر میں اللہ 25 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرنا چاہتے ہیں اور بندے کی مغفرت کر کے جنت میں اس کا مقام دکھانا چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 25 دفعہ سورہ اخلاص اور ایسی 4 رکعتیں، بس اس کے عوض میں اللہ پاک 25 سال کے گناہوں کا کفارہ یعنی گناہوں کی بخشش کروا دیں گے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں گے، اور جیتے جی مرنے سے پہلے ہی اسے جنت میں اپنا مقام بتا دیں گے۔ اپنے حبیب کی امت کے لیے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بڑا سے بڑا اجر دے کر اللہ پاک نے اپنے حبیب کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ وطر کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے عمل کو اللہ نے اس قدر اونچائی دے دی، بندے کو نبیوں کے، صالحین، صدیقین کے درجے میں کھڑا کر دیا۔ 2 رکعت نفل نماز سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ کوثر اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا اتنا بڑا اجر کہ اللہ نے بندے کو اپنے نبیوں، صالحین اور صدیقیوں کے درجے کا مرتبہ دی اور بے حساب ثواب عطا کر کے اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ قربان جائیں اس رب کی سخاوت پر، اس کے عطا، اس کی کرم اور اس کی نوازش پر اور اس کے فضل پر۔ اور جو بندہ جان لے کہ اس کے گناہ اتنے ہو گئے کہ ریت کے ذروں کے برابر تعداد ہو گئی، ایسے بندے کی بخشش کا سامان بھی اللہ نے تیار کر دیا۔ 2 رکعت نفل نماز وطر کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار، دوسری رکعت میں آمن الرسول، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ اخلاص 15 بار، بعد سلام 11 بار، درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ ریت کے ذروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ پاک اس کی بخشش کروا دیں گے۔ اور اس عشرے میں جو روزے رکھے گا اس کا ثواب رمضان کے فرض روزوں کے برابر ملے گا، اور جو نفل نماز اور ذکر اذکار کرے گا اس کا ثواب سورہ قدر کی عبادت کے برابر ملے گا، اور اس روزہ رکھنے والوں کی اللہ مغفرت کر دیں گے اور اس کے حصے میں قربانی کا ثواب لکھ دیں گے اور اس کے اہل و عیال کی بھی حفاظت کروا دیں گے۔ 8ویں اور 9ویں روزے کا ثواب اللہ پاک اور بھی بڑھا دیں گے اور بہترین سے بہترین جزا دے کر بندے کے عمل کی اس کی بخشش کروا دیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ برکت کے اس عشرے کا ہم خوب استعمال کریں اور خوب عبادت کر کے اپنے مغفرت کرائیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر، عاجزی کر کے، توبہ استغفار کر کے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے مغفرت کا سامان بنا دیں اور خوب عافیتیں، برکتیں، نعمتیں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب کرے اور ہر مسلمان بارگاہ خداوندی میں توبہ استغفار کر کے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے عافیتیں، برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اور مغفرت کا اور بخشش کا سامان بنا لیں۔ ذی الحج کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، جس رحیم کریم خدا نے چھوٹے سے عمل پر اتنے بڑے بڑے انعامات دے کر بندے کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے، اس کے آنے والی نسلوں کے لیے، اس کے بزرگوں کے لیے مغفرت کی۔ ایسے رب کے لیے اس کی پسندیدہ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم کی 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ روزانہ کی 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار اور تسبیح معظم
سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح 100 دفعہ پڑھیں۔ اللہ جل شانہ ساری انسانیت پر رحم کرنے والا ہے اور مسلمانوں پر اس نے خاص رحم کیا۔ ذی الحج کے اس عشرے میں اپنی قسم کھا کر اور یہ موقع مسلمانوں کے لیے فراہم کیا، اس کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح ضرور پڑھیں۔ 100 دفعے صبح اور 100 دفعے شام میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی تسبیح پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے بزرگوں کی مغفرت کی نیت سے 100 دفعہ قل واللہ شریف پڑھیں اور وضو بے وضو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے کلام کیے اسی نماز کی حالت میں اسی جگہ بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہے اور طلوع سورج کے بعد 20-25 منٹ کے بعد اشراق کی نماز ادا کریں۔ اللہ پاک ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ جو صاحب استطاعت ہیں وہ حج کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ حج پر جا نہیں سکتے انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح حج کا ثواب فراہم کیا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور 10 راتوں میں اور 10 دنوں میں خوب عبادت کریں اور اس طرح حج کا ثواب بھی کمائیں۔ قربانی کا ثواب روزوں سے حاصل ہوتا ہے، روزے رکھ کر قربانی کا ثواب بھی پائیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کی مغفرت کے لیے، اس کے بخشش کے لیے ہر طبقے کے کم زیادہ حیثیت کے سبھی لوگوں کے لیے موقع فراہم کیے ہیں۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں، اپنی مغفرت کرائیں، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول رہیں گے اور جو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اور جو دعائیں آپ لوگ کریں گے ان دعاؤں کو حاجیوں کے دعاؤں میں ملا لیں اور بھی آپ کی ثواب میں اضافہ ہوگا۔ اس عشرے میں روزے رکھ کر قربانی کا ثواب بھی پائیں۔ اگر قربانی کرنے کی ہم حیثیت نہیں رکھتے تو روزہ رکھنے کی تو حیثیت رکھ سکتے ہیں۔ روزے رکھ کر قربانی کے ثواب پائیں اور خوب عافیتیں، رحمتیں، نعمتیں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے بٹوریں۔ تمام نفل نمازیں، اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کا اہتمام کریں اور اس وقت اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آئے اور آپ کی ہر مراد پوری ہو۔ زندگی کی ہر کمیوں کے لیے اور ہر مشکلات کے لیے، ہر مصائب کے حل ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر خوب دعا کریں۔ رزق اور مال کی حاجت کے لیے سورہ کوثر کا وظیفہ کریں۔ جتنی تعداد میں سورہ کوثر پڑھیں گے اتنی ہی جلدی آپ کی ضرورت حل ہوگی۔ اللہ کی حمد کے لیے قل واللہ کی سورت پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھیں۔ زندگی میں فتح اور کامیابی کے لیے سورہ فتح کا ورد کریں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سورہ رحمان پڑھیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے اور اللہ پاک خوش ہو کر نعمتیں زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ 10 دن اور 10 راتوں میں تمام فرض اور نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خوب ذکر اذکار کریں، سورہ پڑھ کر اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کریں اور اللہ پاک سے انعام اور اکرام پائیں۔ جو بندہ ان 10 دن اور 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کرے گا تمام مصیبتیں اس کے حل ہوں گی، تمام پریشانیاں اور تمام مصائب سے نجات ملے گی اور اللہ اسے نعمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال کر دیں گے۔ اس کے عمر میں، اس کے رزق میں، اس کے مال میں برکت ہوگی۔ اللہ پاک اس کی اور اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ موت کی سختی سے اللہ نجات دیں گے۔ جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اللہ نور کی طرف لے جائیں گے۔ اللہ کا نور ان کے دلوں میں برسے گا۔ روز قیامت میں نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے گا، ان کا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا۔ جہنم سے نجات ملے گی اور دنیا کی تمام مشکلات سے نجات ملے گی۔ دنیا کے تمام مصائب، تنگ دستی، پریشانیوں کو اللہ پاک آسانی میں بدل دیں گے اور خوب عافیتیں، برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں حاصل ہوں گی۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان تمام برکت کے لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے زندگی کو خوش قسمتی میں بدل دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب تک اور تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے کوئی سجھاؤ ہے تو نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عافیت، ترقی اور دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔